اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان کے اس دروس کے سلسلے کا آج ہمارا یہ 18واں درس ہے، اور آنے والی رات ایک مبارک رات ہے، بہت ہی عظیم رات ہے کہ جس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ وہ رات کے پورے سال میں کوئی رات اس کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتی، اور اتنی عظیم رات ہے کہ خود خداوند عالم نے قرآن میں اس رات کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے پوری ایک سورہ قدر نازل کر دی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتہ کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی، یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس کے بارے میں خدا نے قرآن میں بھی فرمایا ہے، اور ائمہ معصومین سے اس رات کے متعلق لاتعداد روایات موجود ہیں جو اس کی عظمت، اس کی فضیلت اور اس رات میں شب بیداری اور اعمال صالح کو بیان کرتی ہیں۔ اور روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ اس رات کے اعمال 1000 مہینے کے اعمال سے بہتر ہیں، یعنی کہ جو عمل انسان اس رات کو انجام دیتا ہے وہ عمل 1000 مہینوں میں اگر انجام دے تو اس رات میں دیا گیا عمل اس سے بہتر ہے۔ اور یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس رات میں سال بھر کے امور مقدر ہوتے ہیں، اور ملائکہ اور روح کہ جو سب سے عظیم فرشتہ ہے وہ اس رات کو خداوند عالم کے حکم سے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتے ہیں، اور جو کچھ ہر شخص کے لیے مقدر ہوا ہے، لکھا گیا ہے، وہ امام کے روبرو پیش کیے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس عظیم رات کے 2 قسم کے اعمال ہیں۔ ایک وہ اعمال کے جو مشترکہ ہیں، یعنی 19، 21 اور 23 کی جو شب قدر کی راتیں ہیں، ان تینوں میں انجام دینے چاہیے، اور ایک مخصوص اعمال ہیں کہ جو فقط مثلا 19 کی رات کو انجام دیں، 21 کی رات کو انجام دیں اور 23 کی رات کو الگ الگ انجام دیں۔ میں یہاں پر مختصر طور پر ان اعمال کو بیان کر کے اپنا سلسلہ کلام آگے بڑھاؤں گا۔ سب سے پہلا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نماز مغرب جو ہے وہ غسل کے ساتھ پڑھیں، یعنی اس رات میں غسل کرنا مستحب عمل ہے، اور وہ غسل اگر غروب آفتاب کے نزدیک کیا جائے اور اسی غسل کے ساتھ نماز مغرب پڑھی جائے، نماز عشاء پڑھی جائے، تو وہ بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اس عمل پر۔ دوسرا عمل جو ہے وہ ہے 2 رکعت نماز پڑھیں، کہ جس کی پہلی رکعت میں سورہ حمد اور سورہ حمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید پڑھی جائے۔ دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سورہ حمد اور 7 مرتبہ توحید، اور جب آپ یہ 2 رکعت تمام کر چکے تو 70 دفعہ استغفر اللہ واتوب الیہ کا ذکر کریں۔ اس نماز کے بارے میں رسول خدا سے یہ روایت ہے کہ یہ نماز جب انسان تمام کرتا ہے اور یہ ذکر 70 دفعہ تمام کرتا ہے تو یہ شخص اپنی جگہ سے ابھی اٹھے گا بھی نہیں، بلند بھی نہیں ہوا ہوگا کہ اس کے ماں باپ کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اتنی عظیم یہ 2 رکعت نماز ہے کہ انسان اپنی جگہ سے بلند نہیں ہوتا مگر یہ کہ اس کے ماں باپ کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تیسرا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو کھولے اور اپنے سامنے رکھ کر یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک بکتابک
الی آخر یہ والی دعا پڑھے، اور اس کے بعد جب یہ دعا پڑھ لے تو پھر جو حاجات ہیں وہ خداوند عالم کی بارگاہ میں طلب کرے۔ اس کے بعد پھر قرآن کو سر کے اوپر رکھے اور وہ جو دعا بیان کی گئی ہے اللہم بحق ھذا قرآن و بحق من ارسلتہ بہ الی آخر، اسی طرح، اور یہ دعا پڑھنے کے بعد 10 دفعہ بے کا یا اللہ، اس کے بعد 10 دفعہ بے محمد، 10 دفعہ بے علی، 10 دفعہ بے فاطمہ، اسی طرح 10 دفعہ بالحجت کے اوپر آ کر تمام کریں گے، یعنی کہ 14 معصومین کا نام 10 دفعہ لیں گے۔ اور اس کو ختم کرنے کے بعد خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا مانگنی چاہیے، اور اس عظیم رات کی برکت سے انشاءاللہ وہ تمام دعائیں خدا پوری کرے گا۔ چوتھا جو عمل ہے وہ ہے امام زین العابدین سے ایک دعا نقل ہے کہ جس کو پڑھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ پانچواں عمل جو ہے وہ ہے زیارت امام حسین کو پڑھنا۔ عزیزان گرامی، روایت ہے کہ جب شب قدر آتی ہے تو آسمان ہفتم سے منادی یہ ندا دیتا ہے کہ خداوند عالم نے بخش دیا اس شخص کو جو زیارت قبر امام حسین کے لیے آیا ہے، یعنی اس رات زیارت امام حسین مستحب ہے، اور بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے جو لوگ پہنچ سکتے ہیں وہ قبر امام حسین کی زیارت کو پہنچیں، اور جو لوگ دوری کی وجہ سے نہیں آ سکتے وہ اپنے گھر سے اگر امام حسین کی قبر کی طرف رخ کر کے زیارت پڑھیں، اور کم سے کم یہ جملہ کہ جس کی روایت میں بھی تاکید کی گئی ہے، اور امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت موجود ہے کہ جب انہوں نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا کیا تم ہر روز زیارت امام حسین کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا ہر ہفتے کرتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا ہر مہینے کرتے ہو؟ کہا مولا کبھی کبھار نصیب ہو جاتی ہے۔ پھر کہا کیا ہر سال کرتے ہو؟ تو کہا مولا سال میں کبھی کبھار نصیب ہو جاتی ہے، زیارت امام حسین کے لیے جاتا ہوں۔ تو مولا نے کہا کہ تم ہر روز زیارت امام حسین کیوں نہیں کرتے؟ زیارت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، معذرت حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ ہر روز کیوں نہیں کرتے؟ تو اس نے کہا مولا ہمارا گھر دور ہے کربلا سے، ہم نہیں پہنچ سکتے ہر روز یا ہر ہفتے یا ہر مہینے، تو اس دفعہ مہینے میں ایک دفعہ یا سال میں ایک دفعہ زیارت نصیب ہوتی ہے۔ تو امام نے کہا دیکھو اگر تم زیارت امام حسین کرنا چاہو تو قبر امام حسین کی طرف رخ کر کے فقط یہ ایک جملہ تم کہہ دو تو تمہاری زیارت کا ثواب تمہارے لیے لکھا جائے گا، اور وہ جملہ ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، یعنی کہ یہ جملہ اگر انسان جو دور ہیں لوگ وہ اگر اس رات یہ جملہ امام حسین کا یا اس جملے سے پڑھ کے جو مختصر زیارت ہے وہ یا خود زیارت عاشورہ ہے یا زیارت وارثہ ہے، ان کو اگر تلاوت کریں تو انشاءاللہ وہی ثواب جو قبر امام حسین کے اوپر ظاہر کھڑا ہو کر زیارت پڑھ رہا ہے وہی ثواب اس کو ملے گا کہ جو دور کھڑا ہو کر امام کی زیارت کر رہا ہے، امام کی زیارت پڑھ رہا ہے۔ تو آج کی رات کا ایک سب سے اہم عمل یہی زیارت امام حسین ہے۔ اس کے بعد جو اگلا عمل ہے، چھٹا عمل اس رات کا، وہ رات بھر بیداری ہے، یعنی کہ رات بھر بیدار رہیں اور عبادت خداوند عالم کریں۔ روایت میں ہے کہ جو شخص شب قدر میں بیدار رہے گا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ بڑا عظیم جملہ ہے اس سے آگے والا جملہ، روایت کے جملے ہیں اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، خواہ وہ گناہ آسمان کے ستاروں، پہاڑوں اور دریاؤں کے عدد کے برابر ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی کہ جتنا بھی گناہ گار انسان ہو وہ آج کی رات خدا کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرے تو خداوند عالم اس کے گناہ معاف کر دے گا، تمام کے تمام، خواہ وہ گناہ آسمان کے ستاروں سے بھی کیوں نہ زیادہ ہوں، خداوند عالم اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ اس کے بعد جو عمل ہے وہ ہے 100 رکعت نماز پڑھے کہ جس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور یہاں پر میں ایک مسئلہ عرض کرتا چلوں کہ وہ لوگ کہ جن کی قضا نمازیں ہیں وہ بہتر ہے کہ مستحبی نمازوں کی جگہ ان قضا نمازوں کو پڑھیں،
یعنی کہ اتنی تعداد میں پڑھیں کہ وہ 100 رکعت ہو جائیں۔ اس کے علاوہ دعائے جوشن کبیر پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے اس رات کو، اور عمل ہے یہ کہ وہ دعائے جوشن کبیر پڑھے، اور اس کے علاوہ محمد و آل محمد کے اوپر زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھے۔ عزیزان گرامی، یہ چھوٹا سا ذکر جو درود پاک ہے، جس کو صلوات بھی کہا جاتا ہے، درود بھی کہا جاتا ہے، اس کا بہت زیادہ اجر ہے۔ واحد یہ عبادت ہے کہ جس میں انسان بھی شامل ہے اور انسان کا پروردگار بھی شامل ہے۔ خدا بھی محمد و آل محمد کے اوپر سلام بھیج رہا ہے، اور اس نے تمام مخلوقات کو بھی کہا ہے کہ وہ محمد و آل محمد کے اوپر صلوات پڑھیں۔ خداوند عالم ہمیں محمد و آل محمد کے اوپر صلوات پڑھنے والوں میں معشور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ وہ اعمال تھے کہ جو مشترک اعمال تھے۔ اب مخصوص اعمال وہ یہ ہیں کہ 100 دفعہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کا ذکر کرے، اس کے بعد 100 دفعہ اللہم العن قتلۃ امیر المومنین، کیونکہ یہ رات وہ رات ہے کہ جس رات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو نماز فجر کے نزدیک ابن ملجم ملعون نے ضرب لگائی، تو اس رات یہ عمل بھی ہے کہ 100 دفعہ قاتل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اوپر لعنت کرے۔ اس کے بعد ایک دعا نقل ہے، وہ پڑھے یا ذل الذی کان قبلہ کل شیء، اور اسی طرح کچھ اور دعائیں ہیں جو اس رات کی مناسبت سے ہیں، وہ ان دعاؤں کو پڑھے۔ یہ مختصر طور پر وہ اعمال تھے کہ جو اس رات کو بجا لانے چاہیے۔ عزیزان گرامی، یہ بہت ہی عظیم رات ہے۔ شیخ عبد الکریم حائری نقل کرتے ہیں کہ ہم سامرہ میں تھے، اور بہت عظیم عالم دین ہے شیخ عبد الکریم حائری۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے حوزہ علمیہ قم کی بنیاد رکھی تھی، اور حرم حضرت بی بی معصومہ قم میں یہ دفن ہے۔ یہ نقل کرتے ہیں کہ طالب علم کے زمانے میں ہم مرزا شیرازی کے درس میں شریک ہوا کرتے تھے، اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سامرہ میں اور پورے عراق میں ایک وبا پھیل گئی، جیسے آج کل یہ کورونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اور یہ مصری بھی ہے، آگے بھی لوگوں کو پھیل جاتی ہے، ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتی ہے۔ بے عین ہی ایسی کیفیت تھی، اور عراق کے لوگ، سامرہ کے لوگ اس میں مبتلا ہوئے، کہ جس کی وجہ سے بہت سے لوگ مر بھی گئے۔ تو ایک عالم دین سید محمد فشارکی کے نام سے یہ عالم دین ہے، یہ مرزا شیرازی کے پاس آتے ہیں اور ان سے تقاضا کرتے ہیں کہ آقا کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کی وجہ سے اس وبا سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ تو مرزا شیرازی نے کہا کہ اے سید محمد، کیا میں مجتہد ہوں؟ اس زمانے کے مرزا شیرازی اپنے زمانے کے مجتہد تھے۔ انہوں نے کہا جی بے شک آپ مجتہد ہیں۔ کہا میں عادل ہوں، مجھے عادل تصور کرتے ہو؟ کہا بے شک آپ عادل ہیں۔ کہا اگر ایسا ہے تو پھر تم ایسا کرو کہ تمام سامرہ کے شہر میں یہ اعلان کروا دو کہ مرد و خواتین مل کر زیارت عاشورہ کی تلاوت کریں، اور جب زیارت عاشورہ کی تلاوت کر چکے تو اس زیارت عاشورہ کو ہدیہ کریں امام زمانہ کی والدہ گرامی کو، اور ان کی ماں کو جناب نرجس خاتون کو خداوند عالم کی بارگاہ میں شفیع قرار دیں کہ وہ ہماری شفاعت کریں، تاکہ سامرہ کے مومنین جو ہیں، مسلمین جو ہیں، عراق کے مسلمین جو ہیں، مومنین جو ہیں، وہ اس بیماری سے محفوظ رہیں۔ سید محمد نے پورے سامرہ شہر میں اعلان کروا دیا، اور لوگوں نے زیارت عاشورہ کا عمل کیا، اور یہ زیارت عاشورہ کی اتنی فضیلت تھی، اتنی برکت تھی کہ کوئی ایک شخص بھی زیارت عاشورہ کی تلاوت کرنے کے بعد مریض نہیں ہوا۔ تو عزیزان گرامی، اس رات کا عمل زیارت عاشورہ کا عمل ہے، اور آپ بھی زیارت عاشورہ کی تلاوت کریں، اس کا ثواب ہدیہ کریں امام زمانہ کی والدہ گرامی کو۔
اور تمام عالم اسلام کے لیے اور تمام انسانیت کے لیے یہ دعا کریں کہ خداوند عالم اس موذی مرض سے تمام لوگوں کو محفوظ اور مامون رکھیں۔ عزیزان گرامی، ایک دو نکتے میں یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ قرآن کی یہی جو صورت ہے جس کو میں نے اپنا سرنامہ کلام قرار دیا تھا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا، یہ جو جملہ ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن اللہ، یہ بیان کر رہا ہے کہ تمام رات ملائکہ زمین کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ تنزل یہ جو فعل ہے یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع استمرار کے اوپر دلالت کرتا ہے، فقط یعنی کہ رسول خدا کے زمانے سے یا ائمہ معصومین کے زمانے سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ استمرار کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ نازل ہوتے رہتے ہیں جب تک شب قدر آتی رہے گی، یہ مبارک رات ماہ مبارک رمضان میں آتی رہے گی، ملائکہ نازل ہوتے رہیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ ملائکہ زمین پر نازل ہوتے ہیں تو کس پر نازل ہوتے ہیں اور کس کے پاس جاتے ہیں؟ تو عزیزان گرامی، متواتر روایات موجود ہیں کہ رسول خدا کے زمانے میں یہ ملائکہ رسول خدا کے پاس آتے تھے، آج بھی ملائکہ نازل ہوتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ تو عزیزان گرامی، بہت ہی پیارا نکتہ ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں اور اس کی طرف توجہ کریں کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے جس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اس زمانے میں تو رسول خدا کے پاس نازل ہوتے ہوں گے، اور ہوتے تھے، بے شک ہوتے تھے، اس وقت رسول خدا کے اوپر نازل ہوتے تھے، لیکن آج کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جو رسول کا وصی ہو اور رسول کا خلیفہ برحق ہو، رسول خدا کا جانشین ہو، کہ جس کے اوپر یہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ تو بے شک ہم دیکھتے ہیں اور روایات موجود ہیں اس بات کے اوپر کہ آج کی رات بھی ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے 12ویں امام زمانہ کے پاس آتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، اور یہ وہ ذات گرامی ہے کہ جس کے پاس ساری رات جوک در جوک ملائکہ آسمان سے آتے رہتے ہیں۔ علی بن ابراہیم قمی روایت نقل کرتے ہیں کہ فرشتے اور روح القدس شب قدر کو امام مہدی کے اوپر نازل ہوتے ہیں، اور سال کے مقدرات کو تحریر کر کے امام کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور امام باقر سے جب سوال کیا گیا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، میں نے اپنے پچھلے بھی ایک درس میں کہا تھا کہ ایک دفعہ ایک شخص آیا، امام سے سوال کیا کہ مولا لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ تو مولا نے کہا کہ 19، 21 اور 23 کی راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اہل تشیع کے نزدیک ان 3 راتوں میں، اور برادران اہل سنت کے نزدیک 27ویں رات بھی اس میں شامل ہے، کہ ان 4 راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہے۔ تو امام نے کہا تم ان تینوں راتوں میں عبادت کرو تاکہ تم خدا کی بھی عبادت کر سکو اور لیلۃ القدر کو بھی درک کر سکو۔ تو عزیزان گرامی، ایک شخص آیا، امام باقر سے سوال کیا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جس رات کو فرشتے ہمارا طواف کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی کہ جو بھی اپنے زمانے کا امام ہے اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، اور جوک در جوک آتے ہیں، اور مقدرات کے جو ہر شخص کے لیے لکھے گئے ہوتے ہیں اس کو لے کر آتے ہیں، تقدیم کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں کہ مولا نے ابن عباس سے فرمایا شب قدر ہر سال کو ہوتی ہے، اور اس پورے سال کے تقدیرات کو تحریر کیا جاتا ہے، اور اس کام کے لیے رسول خدا کے بعد ان کے نمائندے ہیں۔
تو پوچھا گیا وہ نمائندے کون سے ہیں؟ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ وہ نمائندے میرے بعد میرے 11 فرزند ہیں کہ جن میں میرے بعد حسن ابن علی ہیں، اور حسن کے بعد حسین ہیں، اور اس کے بعد حسین کی نسل سے آنے والے ان کے بیٹے ہیں کہ جو رسول خدا کے نمائندے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ عظیم رات ہے، اس رات میں ہمیں دعا کرنی چاہیے، خصوصاً مرحومین کے لیے، اور وہ لوگ جو مریض ہیں، اور خصوصاً اس بیماری کے لیے، یہ جو وبا ہے، تاکہ خداوند عالم تمام مومنین کو، تمام مسلمین جہان کو اس وبا سے محفوظ رکھے۔ والسلام